سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کس موضوع پر ہے؟ جواب ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نبی کے ہاتھ سورج کے مانند چمکتے تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ قرآن مجید میں وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ صحیح جواب ہے آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس صحابی کی وفات پر یہ الفاظ کہے تھے کہ آج عرش ہل گیا؟ جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو لوگ قرآن مجید لکھا کرتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا تھی؟ جواب ہے کاتمان وحی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 41 تھی۔ کون سی سورت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے خودکشی کو حرام سمجھتے ہوئے خودکشی کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے اس کو حرام سمجھ کر کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا لیکن کافر نہیں ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کس چیز میں زہر دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مستکیزے میں ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ جب لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جواب کیسے آتا تھا؟ جواب ہے جو بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی تھی۔ سوال فتح بدر کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا تھا؟ جواب ان کے گھر میں صرف ماتم چھا گیا کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی جوان اس جنگ میں مارا نہ گیا ہو۔ سوال ہے قرآن پاک میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ صحیح جواب ہے 4 مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے جنات کے ایمان لانے کا واقعہ کس سورہ میں آیا ہے؟ صحیح جواب ہے سورہ کہف میں۔ وہ کون سا کلمہ ہے جس کو دل میں ایک دفعہ کہنے کے بعد جہنم سے نجات ملتی ہے؟ صحیح جواب ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید پڑھنے سے۔ سوال ہے کون سا لباس پہننے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے تنگ اور باریک لباس پہننے سے نماز نہیں ہوتی۔ سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہاں پر دفن کیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے ملک خرطون میں۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد کون سے پیغمبر تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ سوال ہے مسجد نبوی کو سب سے پہلے کس نے ہرے رنگ سے رنگوایا؟ صحیح جواب ہے سلطان حمید نے۔ سوال ہے عورت کس جگہ پر بغیر محرم کے نہیں جا سکتی؟ صحیح جواب ہے حج و عمرہ کرنے۔ کس نبی کو قرآن مجید میں خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال ہے خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی رسول کا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے کس بچے کی زیارت کرنے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں؟ صحیح جواب ہے جو بچہ قرآن پاک کا حفظ کر رہا ہو۔ سوال ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ صحیح جواب ہے اپنی عبادت کے لیے۔ کون سی بیماری کا بار بار آنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ صحیح جواب ہے کوئی بھی بیماری نہیں۔ بعض بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ان تکلیفوں کے ذریعے آزماتا ضرور ہے۔ سوال ہے کان پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے دل کی بیماری کی تحقیق کے مطابق کانوں پر بال آنا دل کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ کان پر بالوں کا تعلق سیدھے دل سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کان پر غیر معمولی سے بال نظر آئیں تو فوراً اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ سوال ہے وہ کون سی مخلوق ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے؟ جواب ہے شیطان۔ سوال ہے بتائیں کہ وہ کون سی سنت ہے جو ایک کو دو کر دیتی ہے؟ جواب ہے نکاح۔ سوال ہے وہ کون سی عادت ہے جو انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے لالچ کرنے کی۔ سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ جواب ہے قتل کرنا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ عورت کو کون سی بیماری لگ جائے تو مرد کو حکم ہے کہ عورت کو چھوڑ دے؟ جواب ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حیض ایک بیماری ہے اور اس کے دوران مرد کو عورت سے دور رہنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ اس وقت عورت نفسیاتی اور جذباتی حالاتوں سے دوچار ہوتی ہے۔ اس وقت ہم بستری کرنا نہ صرف عورتوں کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ مرد کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے کالوجن نظام میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور باجپن کی شکار ہو سکتی ہے۔
اس انفیکشن سے ہونے والا درد بچپن کی تکلیف سے ناقابل برداشت ہو سکتا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جو ہماری قبر میں ساتھ جاتی ہے؟ جواب ہے فجر کی نماز۔ سوال ہے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم کس سورہ میں ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ میں۔ سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال ہے دنیا میں موجود کس کو جنت کا پھول کہا جاتا ہے؟ جواب ہے بچوں کو۔ سوال گھر میں کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ صحیح جواب ہے باتھ روم میں جا کر رونے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ باتھ روم میں رونے سے انسان کے جسم میں شیاطین داخل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ بستر پر کھانا کھانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ صحیح جواب ہے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ سوال، جوتے پہن کر نہانے سے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ صحیح جواب ہے رزق میں تنگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین شفا انسانوں کے لیے کس چیز میں رکھی ہے؟ صحیح جواب ہے قرآن مجید میں۔ سوال ہے اسلام میں فضول خرچ کرنے والا کس کا بھائی ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس وقت سرما لگانا سنت رسول ہے؟ صحیح جواب ہے رات کو سوتے وقت۔ بتائیے کہ نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے تم میں سے کوئی بھی مرد عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال ہے کیا انسان کے چاہنے سے کوئی بھی چیز مل سکتی ہے؟ صحیح جواب ہے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو مل بھی سکتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بھی طاقت لگا لو تو بھی نہیں مل سکتی۔ کون سی سبزی کھانے والے پر جادو اور نظر بد کا اثر نہیں ہوتا؟ صحیح جواب ہے کریلا۔ سوال، ایسا وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں؟ جواب، دکھاوا کرنے سے۔ سوال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے؟ جواب، مظلوم کی بد دعا سے۔ سوال، جنت اور دوزخ کے درمیان والی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، آراف کہتے ہیں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟
जवाब, अल्लाह ताला के गजब से बचाती है। सवाल, किस दिन लोगों को दोपहर के वक्त आग में डाला जाएगा? जवाब, कयामत के दिन जहन्नमियों को। सवाल, वह कौन सी इबादत है जो औरत महरम के बगैर नहीं कर सकती? जवाब, हज व उम्रा करना। सवाल, ये बताइए कि मर्दों के लिए कौन सा कपड़ा पहनना हराम है? जवाब, रेशम का। सवाल, वो कौन सी सूरत है जो दुश्मनों की दुश्मनी से बचाती है? जवाब, सूरा कौसर। सवाल, नहाने के बाद कौन सी सूरत पढ़ने से 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब, सूरा इखलास। जो शख्स दिन में 200 मरतबा सूरा इखलास की तिलावत करता है उसके 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। सवाल, वह कौन सा नेकोकार शख्स है जो गुनाहगार से भी ज्यादा बदनसीब है? जवाब, वह इंसान जो मेहनत करके नेकियां कमाए और साथ ही साथ रियाकारी भी करे तो ऐसा शख्स गुनाहगार से भी ज्यादा बदनसीब है। सवाल, किन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा बंद कर दिया है? जवाब, मरने वालों के लिए। सवाल, कौन सा गुनाह करने वाले को कयामत के दिन चोटियों की तरह उठाया जाएगा? जवाब, तकब्बुर करने वाले को। सवाल, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी पसंद करते थे? जवाब, कद्दू। सवाल है, वो कौन सा पानी है जिससे वजू करना मना है? जवाब, इस्तेमाल किए हुए पानी से। सवाल, खाने को नमकीन चीज से शुरू करके नमकीन चीज पर खत्म करने से क्या फायदा है? जवाब, इसमें 70 बीमारियों की शिफा है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में सबसे पहले खाने को क्या मिलेगा? जवाब है, मछली का कलेजा। सवाल, क्या आप जानते हैं बाथरूम या टॉयलेट में थूकने से क्या होता है? जवाब, नाज़रीन इकराम, बाथरूम या टॉयलेट में थूकना नहीं चाहिए क्योंकि वह निजासत की जगह होती है और मुंह का लुआब पाक होता है क्योंकि वह अपने मुंह से जिक्र खुदा करता है। लिहाजा पखाना वगैरह गलीज जगह पर थूकना मना है। हाँ, अगर टॉयलेट की दीवार पर निजासत ना हो तो वहाँ पर थूकने में कोई हर्ज नहीं है। सवाल है, नमाज में भूल जाना किस बात की अलामत है? जवाब, शैतानी वसवसे की। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान जोर जोर से हवा खारिज करते हुए भागता है ताकि अजान ना सुन सके। जब अजान खत्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है और फिर जब इकामत शुरू होती है तो दोबारा भागता है और इकामत मुकम्मल होने पर फिर वापस आ जाता है और इंसान के दिल में वसवसे डालता है और कहता है, फला चीज याद कर, फला चीज याद कर, वह चीज जो उसे पहले उसे याद न थी। यहाँ तक कि इंसान का ये हाल हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कितनी रकात नमाज पढ़ी है।
سوال: کس جانور کو گھر میں پالنے سے انسان کے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: بکری کو۔ سوال: بتائیے کہ جہنم کے انگارے کس انسان کو کھلائے جائیں گے؟ جواب: حرام کھانے والے کو۔ سوال: بتائیں کہ کس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں؟ جواب: عید کے دن۔ سوال: وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے پیارے نبی ہیں جو دجال کو قتل کریں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ سوال: وہ کون سا صغیرہ گناہ ہے جس کو فرشتہ نامہ اعمال میں نہیں لکھتا؟ جواب: وہ صغیرہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان توبہ کر لے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: آپ جہاں بیٹھتے وہاں ہری ہری گھاس اگ آتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ سوال: یہ بتائیں کہ وہ کون سی مچھلی ہے جو جنت میں جائے گی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں حفاظت سے رکھنے والی مچھلی جس کا نام نجم ہے۔ سوال: نیل پالش ناخن پر لگی ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ جواب: نیل پالش کا اتارنا ضروری ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اور فرما برداری میں کون سا پرندہ مشہور ہے؟ جواب: ہدہد پرندہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ جواب: اسلام کی پہلی مسجد کا نام قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: کون سی کتاب نہ پڑھنے والا قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی نماز پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے عرصے تک فرعون کے گھر میں رہے؟ جواب: 30 سال تک۔ سوال: بتائیں کہ وہ کون سی صورت ہے جو انسان کو حادثوں سے بچاتی ہے؟ جواب: سورہ فلق۔ سوال: مرنے والے انسان پر کون سی سورت پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: سورہ یاسین۔ سوال: جس پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: رسول۔ سوال: مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، یہ فرمان قرآن مجید کی کون سی سورت میں موجود ہے؟ جواب: سورہ نساء میں۔ سوال: کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سوائے دشمن اہل بیت کے۔
سوال، بلی پانی میں منہ ڈال جائے تو کیا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب، گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، چھپکلی کا جھونٹا مکروہ ہے۔ سوال، جن پرندوں کی بیٹ پاک ہوتی ہے وہ کون کون سے ہیں؟ جواب، چمگادڑ اور جو حلال پرندے اونچے اڑتے ہیں جیسے چڑیا، کبوتر، مینا، مرغا وغیرہ کی بیٹ پاک ہے۔ سوال ہے، ہتھیلی میں کھجلی ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی ہو تو لوگ مانتے ہیں کہ پیسہ آنے والا ہے، اور اگر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر کھجلی ہو تو کہا جاتا ہے کہ پیسہ جانے والا ہے۔ دنیا بھر کے سماج اور ہر کوئی اسے اپنے اپنے طریقے سے معنی دیتا ہے، لیکن یہ کتنا سچ ہے؟ لیکن ناظرین اکرام، ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر کھجلی ہو تو پیسہ آنے والا ہے اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر کھجلی ہو تو پیسہ جانے والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سب فضولی باتیں ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال، جنت میں کس نبی علیہ السلام کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال، وہ کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ جواب، شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت محنت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ سوال، کیا اسلام میں لڑکی اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے؟ جواب، ہاں کر سکتی ہے۔ سوال، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سوال، خواب میں کیا چیز دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب، خواب میں خود کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور کسی بندے سے دنیا میں اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے اللہ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ سوال، کیا غصے کی حالت میں دی ہوئی طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب، جی ہاں ہو جاتی ہے۔ سوال، کون سی ایک عادت جس انسان میں ہو وہ ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے؟ جواب، جو اپنی ضرورتیں بڑھا لے۔ سوال، کون سی تکلیف آنا اللہ کے خوش ہونے کی نشانی ہے؟ جواب، ہر وہ تکلیف جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف اور آزمائش کے ذریعے بھی اپنے قریب کرتا ہے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ جواب، ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ سوال، مکہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب، ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ سوال، بنی اسرائیل کے سب سے پہلے اور آخری نبی کون ہیں؟
جب آپ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ سوال، وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، وہ آنسو جو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر جگہ حاضر و ناظر کہنا کیسا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ یہ لفظ بہت برے معنی کا احتمال رکھتا ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ سوال، جو ہر انسان کے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں ان فرشتوں کا کیا نام ہے؟ جواب، کرامن کاتبین۔ سوال، وہ کون سی سبزی ہے جو گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ جواب، عربی۔ سوال، ایک مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ تبارک و تعالی کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ جواب، 10 رحمتیں۔ سوال، کیا انبیاء اکرام سے گناہ صادر ہونا ممکن ہے؟ جواب، نہیں، انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ہے۔ وہ ہر قسم کے صغائر و کبائر سے محفوظ ہوتے ہیں، بعد نبوت اور قبل نبوت بھی۔ سوال، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب، ایمان کی بیماری، یعنی ایمان کا کمزور ہونا اور انسان کا دین سے دور ہو جانا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے دین سے دور کر دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے دین کے قریب کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان دین سے دور ہے تو اسے سوچنا چاہیے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح خیبر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، غزوہ خیبر میں مرحب سردار کو قتل کرنے کے بعد قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ سوال، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو سب سے زیادہ کہاں درد ہوتا ہے؟ جواب، دل میں۔ سوال، کس نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب، تہجد کی نماز میں۔